بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ التکاثر۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھیں قبریں۔ نمبر 4، کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں آگے جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لوگے۔ نمبر 5، کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے۔ نمبر 6، لترون الجحیم، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ نمبر 7، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام یعنی نعمتوں کی حقیقت۔ نمبر 8، تفسیر۔ نمبر 4، کثرت مال کی ہوس، یعنی مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص آدمی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے، نہ مالک کا دھیان آنے دیتی ہے نہ آخرت کی فکر۔ بس شب و روز یہی دھن لگی رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال و دولت کی بہتات ہو اور میرا کنبہ اور جتھا سب کنبوں اور جتھوں سے غالب رہے۔ یہ پردہ غفلت کا نہیں اٹھتا یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، تب قبر میں پہنچ کر پتہ لگتا ہے کہ سخت غفلت اور بھول میں پڑے ہوئے تھے، محض چند روز کی چہل پہل تھی، موت کے بعد وہ سب سامان ہیچ بلکہ وبال جان ہے۔ تنبیہ، بعض روایت میں اللہ اعلم بصحتها کہ ایک مرتبہ دو قبیلے اپنے اپنے جتھے کی کثرت پر فخر کر رہے تھے۔ جب مقابلہ کے وقت ایک کے آدمی دوسرے سے کم رہے تو اس نے کہا کہ ہمارے اتنے آدمی لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، چل کر قبریں شمار کر لو، وہاں پتہ لگے گا ہمارا جتھا تم سے کتنا زیادہ ہے اور ہم میں کیسے کیسے نامور گزر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر قبریں شمار کرنے لگے۔ اس جہالت و غفلت پر متنبہ کرنے کے لیے اس صورت نازل ہوئی۔ ترجمہ میں دونوں مطلبوں کی گنجائش ہے۔ نمبر 5، کثرت مال فخر کی چیز نہیں، یعنی دیکھو بار بار بتاکید کہا جاتا ہے کہ تمہارا خیال صحیح نہیں، مال و اولاد وغیرہ کی بہتات ہی کام آنے والی چیز ہے، ان قریب تم معلوم کر لوگے یہ زائل و فانی چیز ہرگز فخر و مباحات کے لائق نہ تھی۔ پھر سمجھ لو کہ آخرت ایسی چیز نہیں جس سے انکار کیا جائے یا غفلت برتی جائے۔ آگے چل کر تم پر بہت جلد کھل جائے گا کہ اصل زندگی اور عیش آخرت کا ہے اور دنیا اس کے مقابلہ میں ایک خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت بعض لوگوں کو دنیا میں تھوڑی بہت کھل جاتی ہے، لیکن قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد محشر میں سب کو پوری طرح کھل جائے گی۔ نمبر 6، یعنی تمہارا خیال ہرگز صحیح نہیں۔ اگر تم یقینی طور پر دلائل صحیحہ سے اس بات کو جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے سب سامان ہیچ ہیں تو ہرگز اس غفلت میں پڑے نہ رہتے۔ نمبر 7، اس غفلت کا انجام دوزخ ہے، یعنی اس غفلت و انکار کا نتیجہ دوزخ ہے، وہ تم کو دیکھنا پڑے گا۔ اول تو اس کا کچھ اثر برزخ میں نظر آ جائے گا، پھر آخرت میں پوری طرح دیکھ کر عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 8، تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اس وقت کہیں گے اب بتلاؤ دنیا کے عیش و آرام کی کیا حقیقت تھی۔ یا اس وقت سوال کیا جائے گا جو نعمتیں ظاہری و باطنی، آفاقی و انفسی، جسمانی و روحانی دنیا میں عطا کی گئی تھیں، ان کا حق تم نے کیا ادا کیا اور منع میں حقیقی کو کہاں تک خوش رکھنے کی سعی کی۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔